ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کامران نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اور کھانے کے لیے بمشکل کھانا تھا۔ ہر روز وہ جنگلوں میں گھومتا اور جلنے والی لکڑیاں اور جڑی بوٹیاں اکٹھا کر کے قریبی قصبے میں بیچتا تھا۔ اپنی غربت کے باوجود کامران ایک مہربان دل کا مالک تھا اور جب بھی ہو سکا دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک شام جنگل کے اس حصے میں سے گزرتے ہوئے جب اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کامران کو ایک پرانا زنگ آلود چراغ ایک درخت کے نیچے آدھا دفن پایا۔ یہ عجیب لیکن جادوئی لگ رہا تھا۔ متجسس ہو کر اس نے اسے اٹھایا اور مٹی کو صاف کیا۔ اچانک چراغ سے نیلے دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل نکلا اور ایک طاقتور جنی باہر نکلی، لمبا، چمکتا ہوا اور قدیم لباس میں ملبوس۔ کامران ڈرتے ڈرتے پیچھے کود گیا لیکن جنی مسکرا دی۔ تم نے مجھے 1000 سالہ قید سے رہائی دلائی ہے، جنی نے گہری آواز میں کہا۔ انعام کے طور پر میں آپ کو 3 خواہشات دوں گا۔ دانشمندی سے انتخاب کریں۔ کامران بے ہوش تھا لیکن پھر اپنے خیالات کو جمع کیا۔ میری پہلی خواہش کے لیے، اس نے کہا، میں امیر بننا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے پھر کبھی بھوک کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ جنی نے تالیاں بجائیں اور فوراً ہی سونے کے سکوں، زیورات اور چاندی سے کامران کے گرد زمین بھر گئی۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے، میں ایک خوبصورت گھر چاہتا ہوں جس میں ایک باغ، نوکروں اور ہر چیز کی ضرورت ہو۔ ایک بار پھر جنی نے ہاتھ ہلائے اور کامران کے پیچھے ایک عظیم الشان محل نمودار ہوا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اب تیسری خواہش کا وقت تھا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے جنی کی طرف دیکھا۔ جنی اداس لگ رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے تحائف دے رہا تھا۔ بتاؤ جنی، کامران نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں لوگوں کی اس طرح خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے؟ جنی نے آہ بھری، کوئی نہیں پوچھتا۔ میں صدیوں سے اس چراغ میں پھنسا ہوا ہوں، ان گنت آقاؤں کی خدمت کرتا ہوں، مجھے اپنی کوئی آزادی نہیں ہے۔ کامران نرمی سے مسکرایا، پھر میں جانتا ہوں کہ میری تیسری خواہش کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ جنی نے ہانپ لی، تم میرے لیے ایک خواہش چھوڑ دو گے؟ کامران نے سر ہلایا، آپ نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، اب بھی اپنی زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ جنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بازو اٹھائے اور چلایا، میں آزاد ہوں۔ سنہری روشنی کے چکر میں اس کی زنجیریں غائب ہو گئیں۔ وہ خوشی اور تشکر کے ساتھ ہوا میں تیرنے لگا۔ کامران، اس نے کہا، تم کسی ایسے آدمی کے برعکس ہو جس سے میں کبھی ملا ہوں۔ تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے تمہاری دولت اور گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، تم لمبی زندگی گزارو گے۔ اس کے ساتھ ہی جنی آخرکار آزاد ہے کر آسمان میں غائب ہو گئی۔ کامران اپنے محل میں سکون سے رہتے تھے، اپنی دولت غریبوں کے ساتھ بانٹتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ لیکن کسی بھی چیز سے زیادہ اس نے یہ جان کر خوشی محسوس کی کہ اس نے ایک اچھی روح کو آزاد کر دیا ہے۔ اور دنیا میں کہیں جنی ستاروں کے نیچے آزاد اڑتی ہے، ہمیشہ اس شخص کو یاد کرتی ہے جس نے اسے آزادی دی، طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ ہمدردی کے ساتھ۔